آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گردے کی پتھری کے بارے میں، اور ہم جانیں گے کہ گردے میں پتھری ہونے کی کیا وجوہات ہیں، وہ کون سے ایسے معدنیات ہیں کہ جو گردے میں پتھری بننے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کے باعث کوئی بھی یہ جان سکتا ہے کہ اس کے گردے میں پتھری ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم مختلف ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے جو گردے کی پتھری کی تشخیص میں مدد دے سکتے ہیں، اور آخر میں ہم جانیں گے کہ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اور کیسے وہ اپنے گردے کی پتھری کو بغیر آپریشن کے گردے سے مثانے کے ذریعے یا پیشاب کے ذریعے نکال سکتا ہے اور درد سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے، میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ گردے کی پتھری کئی قسم کی ہو سکتی ہے اور کئی وجوہات کی وجہ سے بن سکتی ہے، مگر عام طور پر گردے میں ہونے والی پتھری کیلشیم کی وجہ سے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ میگنیشیم، یورک ایسڈ، سسٹائن، زینتھائن وہ اہم اجزاء ہیں کہ جن کی بڑھنے یا کم ہونے سے بھی مریض میں گردے کی پتھری بن سکتی ہے۔ گردے کی پتھری کی مزید وجوہات کے بارے میں بات کریں تو پانی کا کم استعمال یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے گردے میں پتھری بن سکتی ہے۔ ذیابیطیز کے مریضوں میں جن کے پیشاب میں شوگر آ رہی ہو، یا وہ مریض کے جن کے پیشاب میں کرسٹلز آ رہی ہو، یا وہ مریض کے جن کے پیشاب میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہو، اس صورت میں بھی مریض کے گردے میں پتھری بن سکتی ہے۔ ایسے تمام مریض جن کا وزن زیادہ ہے یا وہ جو موٹاپے کا شکار ہیں، ان میں بھی پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بار بار پیشاب کا انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی مریض میں پتھری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ گردے کی کئی ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز، جس میں بھی گردے میں پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کے خاندان میں گردے کی پتھری کی بیماری موجود ہے، یا پھر وہ لوگ جو ایک دفعہ پتھری کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں بھی دوبارہ پتھری کے بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے تمام مریض گردے کی پتھری سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اس ٹاپک کے اوپر میں جلد ہی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ گردے کی پتھری ہونے کی وجہ سے مریض میں کئی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، مگر ان میں سب سے اہم علامات مریض میں درد کا ہونا ہے، جو اس پہ منحصر کرتا ہے کہ پتھری پیشاب کی نالی کے کس حصے میں موجود ہے۔ گردے میں پتھری ہونے کی صورت میں مریض کی کمر میں درد ہو سکتا ہے، اور گردے کی نالی میں پتھری ہونے کی صورت میں یہی درد کمر سے آگے کی جانب پیشاب کی جگہ کی طرف آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علامات میں مریض کو پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب میں جلن اور تکلیف کا ہونا، پیشاب میں خون کا آنا، یا اگر مریض کو پتھری کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہے تو اس صورت میں پس بھی مریض کے پیشاب میں آ سکتی ہے، یا پیشاب آنا بھی بند ہو سکتا ہے۔ پتھری کی تشخیص ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ممکن ہے، جو بتا سکتا ہے کہ پتھری گردے کے کس حصے میں موجود ہے اور کتنی بڑی ہے، مگر اگر پتھری الٹرا ساؤنڈ میں نظر نہیں آ رہی تو اس صورت میں مریض کا سی ٹی اسکین کروایا جاتا ہے، جو پتھری کی واضح معلومات دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کا ٹیسٹ جسے ہم یورین ڈی آر کہتے ہیں، اس میں کرسٹل یا کاسٹ کا آنا بھی پتھری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض اوقات گردے میں پتھری کی جگہ الٹرا ساؤنڈ میں ریت بھی آتی ہے، جسے ہم الٹرا ساؤنڈ کی زبان میں مائکرولیٹس یا کانکریشنز کہتے ہیں۔ گردے کی پتھری کا علاج انحصار کرتا ہے کہ گردے کی پتھری کتنی بڑی اور پیشاب کی نالی کے کس حصے میں موجود ہے۔ عموماً 5 mm یا پھر اس سے چھوٹی پتھری اور مائکرولیٹس یا کانکریشنز پیشاب کے ذریعے محض پانی کے زیادہ پینے اور ادویات کے استعمال سے ہی نکل جاتی ہے، اور اس مقصد کے لیے عموماً مریض کو سردیوں میں کم سے کم 12 گلاس پانی یعنی 3 لیٹر کے قریب پانی پینے کی ہدایت کی جاتی ہے، جبکہ گرمیوں میں اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور عموماً مریضوں کو 15 گلاس پانی تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ادویات میں زیادہ تر ساشے 1 گلاس پانی میں ملا کے صبح شام تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیرپ ہائیڈروجن سٹریٹ بھی 1 چمچ صبح دوپہر شام، کیپسول ٹیمسولوسن 0.4 mg ایک رات میں، جبکہ
टैबलेट और फेनिडीन सिट्रेट एक सुबह शाम तजवीज़ की जाती है और इसके अलावा मरीज़ में इन्फेक्शन की सूरत में एंटीबायोटिक्स भी तजवीज़ की जाती हैं जो पेशाब से गुर्दे की पथरी निकालने में मददगार साबित होती है। ये जितनी भी अद्वियात का मैंने ज़िक्र किया है ये मरीज़ की उम्र, पथरी की जगह और इसकी किस्म पे इन्हिसार करती है कि मरीज़ को कौन सी दवाई कब तजवीज़ की जाए। इससे बड़ी पथरी यानी कि 5 mm से लेकर 20 mm तक की पथरी अगर गुर्दे या गुर्दे की नाली या फिर मसाने में मौजूद है तो उस सूरत में शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें लिथोट्रिप्सी कहा जाता है और इसकी मदद से पथरी को बारीक ज़र्रात में तोड़ दिया जाता है कि जिसके बाद वो ज़र्रात पेशाब की नाली के ज़रिए से निकल जाते हैं। अगर पथरी इससे भी बड़ी है यानी कि 2 सेंटीमीटर से भी बड़ी है और ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ पे शुआएं नहीं दी जा सकती यानी कि अगर ये गुर्दे की नाली में है तो उस सूरत में मरीज़ का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। अगर यही पथरी मसाने में मौजूद है और इसका साइज़ बड़ा है तो उस सूरत में शुआएं भी दी जा सकती हैं या फिर ओपन सर्जरी भी मरीज़ की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी बीमारी के मुताल्लिक़ कुछ पूछना चाहते हैं या आप गुर्दे में पथरी के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।